سورہ نور اصل میں نور ہی ہے. یہ قرآن میں اکیلی ایسی صورت ہے جس کے بارے میں مفرد کہا گیا ہے سورتن، کہ ایک صورت انزلناہا جسے ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وفرضناہا اس کو فرض کیا ہے. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں روشن نشانیاں نازل کی ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو جاؤ. پھر پہلا احکام بیان کیا جا رہا ہے کہ زانی مرد اور عورت کو سب لوگوں کے سامنے رجم کر دو اگر یہ شادی شدہ ہو. اور یوں کہا کہ اس عذاب کی گواہی مسلمانوں کا ایک معاشرہ دے. اس سزا کو نافذ کرتے وقت تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. پھر یوں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ مومنہ عورتوں پر بہتان اور تہمت لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان کو 70 کوڑے مارے جائیں اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کی جائے. یہ مسئلہ اتنا عام ہے لونڈوں میں کہ ہر دوسری لونڈیا کے بارے میں لنچھن لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسی ہے اور یہ ویسی ہے، اور کہا کہ ان کی شہادت کبھی قبول نہیں کرنی ہے، اور یہی فاسق لوگ ہیں. مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو توبہ اور اصلاح بہت بڑی چیز ہے. پھر ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مرد اور عورتیں ہوتے ہیں میاں بیوی، اگر یہ آپس میں ایک دوسرے پر لانچھن لگائیں گے کہ اس نے زنا کیا ہے میری بیوی نے، تو اس کو 4 گواہ لے کر آنے ہیں جس نے اپنی بیوی کو آپتی جنک حالت میں دیکھا ہو اور ساتھ میں ان 4 آدمیوں نے بھی دیکھا ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ آدمی 4 بار کہے گا واللہ وتاللہ وباللہ وواللہ، 4 بار قسم کھائے گا کہ میں سچا ہوں اور یہ میری بیوی کیا ہے، جھوٹی ہے. ہلکا سا رک کے ایک بات کرنی یہاں پر ضروری ہے. قرآن نے جب سحر کا ذکر کیا تو سب سے بڑی بیماری معاشرے کی میاں اور بیوی کے درمیان افتراق بتایا، کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان افتراق ہو جائے تو نہ اولاد کسی کام کی، نہ دین کسی کام کا، نہ پڑھائی، نہ مذہب، نہ مشرب، کچھ نہیں بچتا. تو جادوگر جب جادو کرتا ہے تو آدمی کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ بیوی کے بیڈ روم میں سے کوئی آدمی نکل کے گیا بالکل تازہ ہٹا کٹا، اور اصل میں وہ آدمی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ 4 آدمی مسحور نہیں ہو سکتے، کہ چاروں کے چاروں کے اوپر جادو ہے، مرد کو بھی جادو یعنی ہسبینڈ کو، اور 4 آدمی جو گواہ ہیں انہیں بھی جادو ہے. اسی طریقے سے ویڈیوگرافی کا اعتبار نہیں ہے. اے آئی کے ذریعے سے آپ کی پورنوگرافک ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، صرف حضرت کا چہرہ چاہیے یا کوئی ایک نارمل ویڈیو چاہیے، اور نارمل ویڈیو اور نارمل چہرے کے ذریعے سے آپ کی پوری پورنوگرافک ویڈیو بن کے تیار اے آئی کے ذریعے سے، اور نارمل ایڈیٹنگ سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو 4 گواہوں کی شرط لگا کر یہ بتا دیا گیا کہ اس سے کم میں تمہارا گزارا نہیں ہے، اور 5ویں بار میں یہ بولنا ہے اگر میں سچا نہ ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. پھر عورت کے بارے میں کہا گیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اگر اس نے ایسا بول دیا ہے تم بھی 4 قسمیں کھاؤ، اور 5ویں میں بولو کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میں یہ سچوں میں سے ہوا اور میں جھوٹوں میں سے ہوئی. ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار میں اللہ کا غضب مجھ پر ہو اگر یہ کیا ہے، سچوں میں سے ہے. پھر ایک بات واقع افک بیان کیا جا رہا ہے امنا عائشہ کا. آپ پر تہمت لگائی گئی، کسی سفر میں آپ پیچھے رہ گئی تھی، سب کو معلوم ہے. تو مومنین بھی کیا تھے، ان باتوں میں آ گئے اور باتوں کو دہرانے لگے. ہمارے یہاں بھی ایسے بہت بڑا گروہ ہوتا ہے جو لوگوں کی کہی سنی باتوں کو کیا ہوتا ہے، رو میں بہہ کر کرنے لگتا ہے. چونکہ رو کے مخالف چلنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، تو مسلمانوں کے ایک گروہ کو اپنے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے. نہیں، غلط کہہ رہا ہوں، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ اگرچہ تمہارے پاس 1000 فضول کی دلیلیں پیش کی جا رہی ہوں لیکن تعویل کر لیں، کیوں؟ یہ حق ہے مسلمانوں کا. اور حدیث میں آتا ہے اتقوا الظن فإن الظن اکذب الحدیث، وہم و گمان سے بچو اس لیے کہ وہم و گمان بدترین باتیں ہیں، سب سے جھوٹی باتیں ہیں. پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم سب کے سب کیا ہوتے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پکڑ لیے جاتے، کہ اس نے تم کو اپنے عذاب عظیم سے بچا لیا. اور جب تمہیں یہ باتیں مل رہی تھی اور تم اپنے منہ سے ان باتوں کو دہرا رہے تھے جس کا تم کو علم نہیں تھا، تمہیں لگ رہا تھا یہ بڑی لائٹ باتیں ہیں، اور عورتوں میں بیچاروں میں بہت دقت ہے اس بات کی کہ وہ کسی بھی بات کو بہت تیزی سے کیا ہے پورے شہر کے اندر گھما دیتی ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی عورتوں کا ہی بوال تھا، مردوں میں نہیں ہے بات. کہا کہ یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے نا، لونڈے پہ فریفتہ ہے، یہ آدمی کو ذکر نہیں کیا قرآن نے وہاں پر بھی. یہ عورتیں بہت پھیلاتی ہیں باتیں اور فیک نیوز پھیلانے میں بہت ماہر ہوتی ہیں، چونکہ تحقیق کا جذبہ نہیں ہوتا اور بات کی گہرائی کو سمجھنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے. تو کہا کہ تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے لیکن یہ باتیں بہت بڑی بہت عظیم تھی. تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم ان باتوں کو سن رہے تھے تو کہتے کہ ہمیں یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کی باتیں کریں، ہمارا رب پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے کہ اس قسم کی باتیں دوبارہ مت کرنا اگر تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. اور اللہ نے اپنی آیاتیں بیان کر دی ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے. پھر اس کے بعد پکچریں اور آپ کی تمام قسم کی ویب سیریز اور آئی پی ایل والوں کے بارے میں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو مسلمانوں میں فحش کے پھیلنے کو محبوب کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. اب آئی پی ایل کا یہ حال ہے کہ اللہ ذہب الظمأ وابتلت العروق، اسکور کیا ہے؟ یہ معاملات ہو چکے ہیں. عشاء کی نماز، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مرد بھی اور عورتیں بھی آئی پی ایل دیکھنا باعث فضل سمجھتے ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ گناہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ تو بڑا فضیلت کا کام ہے. اور کون ہے یہ؟ سلفی ہیں، یہ دیندار آدمی ہیں، اور آئی پی ایل کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو. بدترین قسم کا سٹہ اور جوا ہے جس میں لڑکیوں کے نچانے کے علاوہ اور جوئے بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ کیا ہے؟ تراویح پڑھتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور ادھر واپس آتے ہی حی الی الجہنم حی الی النار. یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو اس قسم کے لوگوں سے کیا ہے؟ بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، شیاطین جو ہوتے ہیں ان کے خطوات اور فوٹ پرنٹس کی اتباع نہ کرو، اور جو کوئی تم میں سے ان کے خطوات اور فوٹ پرنٹس کی اتباع کرے گا تو یہ تو تمہیں فحش کا اور منکر کا حکم دیتے ہیں. اور اللہ کا فضل نہ ہوتا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد، تو محض اپنے علم و تقوی اور ورع کی وجہ سے تم پاکی حاصل نہیں کر سکتے تھے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تم کو چنا ہے اور نیک کام کرنے کی تم کو توفیق دی ہے. پھر امنا عائشہ کا یہ واقعہ، یہ اصل میں آیات براءت ہیں ساری، اس سے پچھلے والے پیج پر. تو یہ رافضیوں کے لیے قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہے. امنا عائشہ پر سب سے زیادہ تہمت کون لگاتے ہیں؟ رافضی شیعہ لگاتے ہیں. جیسے یہودیوں نے امنا مریم پر زنا کی تہمت لگائی، اسی طریقے سے یہ رافضی امنا عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس براءت کے بعد، چونکہ اس قسم کی باتیں کرنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جنہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے. تو دیکھا یار میں انہیں سپورٹ کرتا ہوں اور یہ میری بیٹی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ہاتھ روک لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْةِ وَآتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیا ہوا ہے کہ یہ اولو الفضل جو مالدار لوگ ہیں جن کو وسعت دی گئی ہے کہ یہ غریبوں، مسکینوں، مہاجروں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے ان کو دینے سے اپنا ہاتھ روک رہے ہیں. وَلْيَعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں اپنے جذبات کے مقابلے میں اللہ کی رحمت و عفو و درگزر کے زیادہ متلاشی ہوتے ہیں. تو وہی کہا گیا کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے دنیا میں، اور مرنے کے بعد بھی بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور رہا ان لوگوں کا معاملہ جو مومنہ غافلات عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. تو یاد رکھیں اگر کوئی شخص اس جرم میں ملوث ہے اور ہمیشہ اس کی یہ چاہت رہتی ہے کہ دوسرے کی بہن اور بیٹیوں کو محض چند اعتراضات کی وجہ سے وہ لانچھن لگائے اور ان کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھائے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قرآن کی نظر میں ملعون آدمی ہے. کل قیامت کے دن اور دنیا میں وہ اپنی زندگی سے شقاوت اور بدبختی دور نہیں کر سکتا، چونکہ لعنت کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوتا ہے. پھر ایک اور دلیل دی جا رہی ہے کہ تم امنا عائشہ پر تہمت لگا رہے ہو. امنا عائشہ اس کائنات ہی نہیں بلکہ ساتوں آسمان اور زمینوں میں جتنی بھی ہستیاں ہیں ان سب میں سب سے افضل آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اور خبیث خبیث کے لیے ہوتا ہے اور طیب طیب کے لیے ہوتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے امنا عائشہ کو چنا تو ان کی برات اور ان کی پاک دامنی ویسے ہی روز روشن کی طرح آیا ہے. پھر اس کے بعد احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، چونکہ سارے معاشرتی مسائل ہیں نا کہ نماز 5 وقت فرض، زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض، حج زندگی میں ایک بار فرض، لیکن سوشل لائف 24 گھنٹے آپ کو فالو کرنی ہے. اس لیے قرآن سوشل لائف کے تمام مسائل ایلیبریٹ کر کے خود بیان کرتا ہے. اے ایمان والو، نہ داخل ہو ان گھروں میں جو تمہارے نہیں ہیں یہاں تک کہ تم ان سے اجازت طلب کر لو اور ان پہ سلام کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اگر کسی کو نہ پاؤ تو ہرگز داخل نہ ہو. مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی گھر نہیں ہوگا تو تالا لگا ہوگا نا آلریڈی. اب بھابھی جی موجود ہیں، اب یہ حضرت ارے بھابھی جی کرتے ہوئے گھسے ہی چلے جا رہے ہیں. بھئی ٹھیک ہے آپ کی بھابھی جی ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں ہے آپ مان نہ مان میں تیرا مہمان. وہ آلریڈی ریسپانس اس لیے نہیں کر رہی ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی ابھی آپ کا کام ہے نہیں گھر میں. یہ کیا ہے؟ یہ بھابھی جی اور اپی اور بہن اور چاچی اور خالہ اور پھوپھی کر کے پورے پروٹوکول کی انہوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں کہ اسلام کا جو گھر ہے اس کو مشرکین والا گھر بنا رکھا ہے پورا ضلع. تو کہا گیا کہ آپ کو سلام کرنا ہے 3 بار میں اجازت مل جائے تو بہت بڑھیا، ورنہ کیا ہے واپس آ جانا. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس آ جائے کرو، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو تم کرتے ہو اللہ کو اس علم ہے. رہے وہ گھر جس میں کوئی رہتا نہیں، جیسے دلی میں لونڈوں کا گھر ہوتا ہے، کبھی ایک لڑکا ہے کبھی دوسرا نہیں ہے، تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جاتے ہیں کبھی اپنے دوست کے یہاں سامان رکھ دیتے ہیں، اب سامان اٹھانے کے لیے نارملی یا تو کوئی اندر ہوتا ہے لڑکوں میں سے کوئی، تو اس میں اندر گھس کے آپ اپنا سامان لا سکتے ہیں، اس میں آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے.
پھر نظروں کے ذریعے سے ہونے والے کچھ پرابلمز اور سماج میں خرابیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مردوں سے کہیں نظریں نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آنکھ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، سب سے زیادہ دل کالا آنکھوں کی حفاظت نہ کرنے سے ہوتا ہے، تو اس لیے خاص طور سے آنکھوں پر جو ہے آدمی کو کنٹرول رکھنا چاہیے اور بار بار ان کو جھکاتے رہنا چاہیے۔ اور عورتوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، پیر مار کر نہ چلیں، پائل ہی پہن کے چل رہی ہوں تو پتہ لگا پورا لال باغ دیکھتا ہوا جا رہی ہے، پائل کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس پرکار کی پائل نہیں پہننی چاہیے، اور چھوٹی بچے کو بھی اس طریقے کی پائل سے منع کرنا چاہیے۔ پھر کہا جا رہا ہے اپنی زینوں کی حفاظت کریں، الا یہ کہ وہ اپنے ہسبینڈ پر، ہسبینڈ کے باپ پر، ہسبینڈ کے بچوں پر، یعنی جو خود کے بچے نہیں ہیں کسی دوسری بیوی سے ہیں، اسی طریقے سے اپنے لڑکوں پر، اسی طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے لڑکوں پر، اپنی بہنوں پر، اور اپنی بہن کے بچوں پر، اپنی بھائی کے بچوں پر، ان سب کے سامنے یہ زینت کیا ہے ظاہر کر سکتی ہے، اور ان غلاموں پر جو ان کی ماتحتی میں ہیں، اور ایسے بچے جن پر عورتوں کی مخفی باتیں واضح نہ ہوں، اور وہ مرد جو مخنث ٹائپ کے ہوتے ہیں جن عورتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام لوگ ہیں جن کے سامنے آدمی زینت ظاہر کر سکتا ہے۔ پھر نکاح کا ایک اہم پیغام بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو شادیاں کر دیا کرو جو تمہارے ماتحت ہیں، چاہے بچے ہوں یا غلام ہوں یا باندیا ہوں، اگر یہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 3.5 لاکھ کا بجٹ نہیں بنانا چاہیے شادی میں، 350 روپے میں شادی نپٹا دینی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ شادی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کھانے کی طرح ضرورت ہوتی ہے آدمی کو جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے۔ تو ہماری پرابلم کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں لڑکی بازی تو اپنی مرضی سے کرو، شادی ہم بتائیں گے کہاں کرنی ہے۔ یہ بالکل بڑا کھلا اسٹیٹمنٹ ہے اس ٹائم لوگوں کا۔ وہ کہتے ہیں تمہیں جتنی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانے ہیں، جتنی چیٹنگ کرنی ہے کرو، وی ڈونٹ کیئر، لیکن جب شادی ہوگی تو ہم بتائیں گے تمہیں شادی کا کرنی ہے۔ مطلب کیا ہے، اللیگل کام تم خود کرو چاہے جتنا، لیگل کام نہیں کرنے دیں گے، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر تو تم سے یوں بولیں گے کہ یا تو بھگا لو ٹھیک ہے، یا پھر ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ بے غیرت لوگ ہیں اصل میں، شرم ورم نہیں آتی ہے انہیں، یہ خود بولتے ہیں، یہ اصل میں اللیگل ریلیشن شپ کو خود پروموٹ کرتے ہیں کہ تم یہ کرو، لیگل کام تو ہم بتائیں گے تمہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایسا مت کرا کرو۔ پھر اس کے بعد ایک اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کا نور اللہ ہے۔ اب یہ نور جو ہے نا مخلوق ہے، وحدت الوجودی اور یہ جو جتنے بھی بدعتی ہیں، چاہے دیوبندی ہوں بریلوی ہوں، ان کے علاوہ اور جو بدعتی گروپ ہیں، یہ اس قسم کی آیات سے بتاتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ جو ہے زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب جب نور ہوا تو اللہ کہاں ہے؟ دنیا میں ہوا نا۔ تو دقت یہی ہے ان کی، اللہ کی آیات کی تعویل اور تشریح اس انداز سے کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں نہیں بتائی ہے۔ یہ اللہ کا نور مخلوق ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی ذات کے نور کی مثال نہیں دی جا رہی ہے یہاں پر۔ کیوں؟ چونکہ اگر اللہ کے ذات کے نور کی مثال دے دی جائے تو مخلوق اور خالق میں فرق کہاں رہا پھر؟ ابو جبریل فرماتے ہیں میرے اور میرے رب کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، اگر کسی ایک کے قریب بھی جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں۔ یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 1 یہ نور ہدایت ہے جو کتابوں اور انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھیجا ہے۔ اس کی مثال بیان کی ہے، مثال میں جانے کی اور تفصیل کی ضرورت یہاں پر ہے نہیں چونکہ اس میں علمی مسائل ہیں۔ اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ نے جو نور کائنات میں ظاہری روشنی کے لیے پیدا کیا ہے، اور دوسرا جو روحانی اور باطنی روشنی کے لیے جس کا تعلق ایمان اور عقیدے اور شریعت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے مرد ہوتے کون ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہر وہ آدمی جس کی داڑھی ہوتی ہے وہ مرد ہوتا ہے، نہیں، قرآن بولتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھر کہ اس میں اللہ کے نام کو بلند کیا جائے۔ یہ نہیں کہ علماء دیوبند نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا، علماء دیوبند کی وجہ سے، علماء اہل حدیث کی وجہ سے دین نہیں بچا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت اور ان کے طریقے پر چلنے والے ہر ایک گروہ کی عزت بھی کرتے ہیں اور اس سے دین لینے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ میرے شہر میں بنے ہوئے مدرسہ اسی کو دین کی ٹھیکیداری ہے، باقی تو دین کسی نے بچایا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اپنے بزرگوں کی بھی ایسے ہی عبادت کروائیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جاتی ہے۔ اللہ کے نام کو بلند کرو، اس کا نام لو، اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اور مرد تو وہ ہوتے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں کرتی، کہ کام نہ ہو تو جماعت میں اول نمبر پر، اور کام ہو جائے تو زکوٰۃ نکال کر یا
जमात निकाल कर नमाज पढ़ते हैं। मना फरमाया वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़कात, न नमाज छोड़ते हैं, न नमाज से गाफिल होते हैं और न ही ज़कात से गाफिल होते हैं। यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार, उस दिन से डरते हैं जिस दिन दिल और आंखें पलट जाएंगी। लियज्ज़ी अल्लाहु अहसन मा अमिलू, अल्लाह ताला बदला देगा बेहतरीन अमाल का। व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली, और जितना करेंगे उससे ज़्यादा देगा। वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, और जो कोई आदमी नमाज़ों की पाबंदी, ज़िक्र इलाही की पाबंदी के लिए अपनी तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त को रमज़ान के अलावा भी छोड़ता है तो उसको रिस्क देने की जिम्मेदारी किस पर है? हम पे। इसीलिए कहा वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। हो सकता है ना टेंशन में आ सकता है ना, यार 5 ग्राहक खड़े थे, बास सलफ़ का कौल है कि यूँ अल्लाह ऐसे उठाया हथौड़ा यूँ और अल्लाहु अकबर की आवाज़ आई तो यूँ नहीं आया, ऐसे ही गिरा दिया साइड में। क्यों? अल्लाह बड़ा है, अब कुछ और बड़ा नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तौहीद की बड़े ज़बरदस्त अंदाज से तफसील बयान की जा रही है, थोड़ा सा वक्त और लूँगा, बर्दाश्त कर लें। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वत तैरु सफ़्फ़ात, क्या तुमने नहीं देखा कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ है अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। यानी तौहीद इबादत परिंदे और चरिंद और कायनात की तमाम मखलूक जानती है कि किसके लिए ख़ास है। कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, कि हर एक ने अपनी नमाज और तस्बीह का तरीक़ा जान लिया है और अल्लाह ताला इल्म वाला है उन अमाल से जो ये कर रहे हैं। जब आदमी घर में होता है तो हमारे यहाँ तो गेट्स होते हैं, उस ज़माने में गेट्स नहीं थे, पर्दे होते थे। इजाज़त लिया करो, तुमसे कौन लोग इजाज़त लें? जो तुम्हारी मिल्कियत में है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे ग़ुलाम, तुम्हारे रिश्तेदार। वल्लज़ीन लम यबलुगुल हुल्म मिनकुम सलास मर्रात, बड़े तो बड़े हैं, उन्हें तो हमेशा रहनी है। इतने छोटे बच्चों को और ग़ुलामों को कहा जा रहा है कि 3 वक्तों में हुजूरों में दाखिल होने से पहले इजाज़त लिया करो। नंबर 1 मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र, सलात फ़ज्र से पहले। वहीन तदऊन तियाबकुम मिन ज़हीरा, ज़ोहर की नमाज के बाद जब तुम अपने कपड़े उतार के अपने बेडरूम्स में होते हो। व मिन बाद सलातिल इशा, और इशा की नमाज के बाद। इशा का टाइम हो तो कोई प्राइवेसी नहीं, ज़ोहर का टाइम हो तो कोई प्राइवेसी नहीं, और कुंडा लगा ले, बंद ही रहता है इसका कमरा। तो भाई करे क्या? भाई आपको तो माशाल्लाह आप सीखेंगे नहीं कभी कि घर में रहते कैसे हैं, और ज़िला भी बनाना है आपको। तो अब इसका तो एक ही इलाज है कि अंदर से आदमी क्या करे, कुंडी लगे। ये बच्चों को बताया जा रहा है और हमारे यहाँ बुढ़े नहीं जानते। ये हालात हैं, समझे आप। और इतनी खराबियां हैं आप मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब कभी कभी अजीब व गरीब कैफियत में होता है आदमी को, भरोसा थोड़े नहीं होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब कुरान ने जिन मसाइल को तफसील से बयान किया, जब हम उन्हें तफसील से नहीं लेंगे ना तो प्रॉब्लम्स क्या होंगी। और फिर कहा उसके बाद तो तुम एक दूसरे पर खूब आने जाने वाले हो, तुम पर कोई जुना और गुना नहीं है। फिर उसके बाद एक और प्रीवियस बयान की जा रही है कि अंधों पर, लंगड़ों पर और मरीज पर कोई हरज नहीं है, और ना ही तुम्हें कोई मसला है। किस चीज़ में? अपने घरों में खाओ, अपने अब्बा के, अपनी अम्मी के, अपने भाई के, अपनी बहन के, अपनी माँ, अपने चाचा के, अपनी फूफी के, अपने खाला के, अपने मामू के, और जिनकी चाबियाँ तुम्हें दे दी गई हैं। अब आप जरा ये बताएं, हम में से किसकी अम्मा और अब्बा का घर अलग है? क्यों? हम तो हैं भारतीय मुसलमान। जब हमारी अम्मी हमारे अब्बा के पास आती है, हमारी अम्मा का तो कुछ होता नहीं है, जो हैं हजरत ही हैं। फिर अब सोचिए इसमें कितनी खराबियां हैं। अम्मी के ऊपर कोई ज़कात नहीं, क्यों? सारा माल तो एक जगह मिला दिया। अब अब्बा तसर्रुफ करते हैं उसमें। इसी तरीके से भाई भाई साथ में रह रहे हैं तो जब कोई सेपरेशन नहीं है तो ना कोई ज़कात का निज़ाम है, ना कोई अलग घर का निज़ाम है, ना कोई बरकत का निज़ाम है। यहाँ कुरान बोल रहा है कि सारे घर किसके होने चाहिए? अलग अलग। मतलब कम से कम ठीक है अम्मी अब्बा रहते एक साथ हैं, कम से कम तसव्वुर तो होना चाहिए। मतलब उनके अब्बा ने माल दिया हो उन्हें। अब दिक्कत क्या है, अब्बा के यहाँ से तो मिला नहीं ना कुछ। जब विरासत के नाम पे कुछ नहीं मिला तो अम्मी अपना घर कैसे बनाए अलग? वो तो खुद अब्बा की मोहताज हैं। तो कुरान कह रहा है कि ये मेंटेन करो डिस्टेंस। अम्मा अलग घर बनावे अपना, मतलब ये नहीं अलग रहना है। मतलब इतना माल होना चाहिए, इतनी सरवत होनी चाहिए कि ज़कात इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़े घर में ही तो अच्छा खासा माल इकट्ठा हो जाए कि कोई भी काम जो है आसानी से आप कर लें। फिर उसके बाद एक चीज़ बयान की जा रही है कि अगर तुम ये चाहते हो कि ज़मीन में तुमको बादशाहत दी जाए, तुम्हारा दीन गालिब आ जाए, तो तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। फिर आखिर में यह बयान किया जा रहा है कि वो लोग जो रसूल की मुखालफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि उनको कोई फितना आ पकड़े या उन्हें अज़ाब अलीम पहुँचे। बाज़ सलफ़ का कौल है यहाँ फितने से मुराद शिरक है। तो जो आदमी इताअत रसूल छोड़ देता है उसके ऊपर शिरक को मामून नहीं किया जा सकता। ऐन मुमकिन है कि ऐसा आदमी शिरक में पड़ जाए जो रसूल की इताअत छोड़ देता है। बारकल्लाहु फ़ीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।